میرے عزیز ساتھیوں، آج میرے عزیز ساتھیوں، قبائلیوں کی تاریخ بڑی ہے۔ ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے، فرنگیوں کی کاپیاں یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے، لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے۔ اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے، ان کو واپس بھیجا۔ اس سرزمین پر رشیا، امریکہ نے ناکام کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا۔ تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے۔ آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا تو انہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے۔ افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے۔ عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو، اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1947 سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں، ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے۔ کسی کی یہ مجال نہیں تھی، کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں اندر داخل ہوں، لیکن 9/11 کے بعد کچھ فیصلہ ساز بند کمروں میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں۔ اس پرائی جنگ میں کودنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا، ہم سے پوچھے بغیر ہوا تھا، لیکن کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی۔ ہم نے وہ قربانی دی، پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا، ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہمارے گھر اجڑے، ہمارے بازار اجڑے، ہمارے حجرے اجڑے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی، ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی پاکستان کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، پاکستان میں قربانی کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ مسلسل کی گئی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربان ہونا ہے، ہم نے وہ قربانی دی۔ ہم سے ریاست پاکستان نے کچھ وعدے کیے جب ہم آئی ڈی پیز بنے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ نو۔ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ نو۔ لیکن اس کے بعد 2022 میں ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، ان کو لایا گیا۔ آپ لوگوں نے انکار کیا تھا، یہاں ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں، کہا تھا، ہاتھ اٹھائے، کہا تھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں قبول نہیں، لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں پر آباد کیا۔ ہم نے امن پاسون کیے، ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے، ہمارے سر کے سودا کر کے
آپ مزید ڈالر نہ کمائیں، لیکن ریاست نہیں مانی، کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نہیں۔ تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے، ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جرگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان مطالبات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، چونکہ ہم پر آپریشنز ہوئے، ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی، ہم نے 80,000 شہداء پیش کیے، ہماری پولیس نے قربانیاں دی، ہماری سی ٹی ڈی نے قربانیاں دی، ہماری لینڈز فورسوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، ہم امن میں اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ میرے کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا۔ آج تمام قبائلی ریاست پاکستان سے، مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع، ہماری قبائلی اضلاع جو ہیں، اس کے جس بھی ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس میں صوبائی حکومت، یہاں کے مشران، یہاں کے عمائدین، یہاں کے پارلیمنٹرین شامل ہوں گے۔ جو اس کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائے۔ امن کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن مرد ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے۔ جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے، وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے۔ جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان پختونخوا